الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے حضرت کعب سرکار تو پوچھا، اے کعب مل عالم، عالم کون ہوتا ہے؟ عالم یہ پوچھے سوال کیتا ہے، مل عالم، عالم کون ہوتا ہے؟ عالم کنوں آکھیا جاتا ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا الذین یعملون بما یعلمون. کیا تعریف فرمائیے اور کیا جواب دیتا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا جڑے چوکھے پڑھے لکھے ہوں. جواب صحابی رسول ہے، جنہوں لوگوں نے علم اور شعور براہ راست سید الانبیاء تو لیا ہو گیا، انہوں نے علم دی کیا بات. یہ او عالم نے جنہوں نے براہ راست حبیب خدا تو پڑھے ہے. فرمایا الذین یعملون بما یعلمون. حضور عالم ہوندے نے، عالم انہاں نوں آکھیا جاندا ہے، وہ لوگ عالم ہوندے نے جو الذین جو یعملون عمل کرتے ہیں بما یعلمون جو جانتے ہیں اس پر. یعنی عالم کون ہوندے نے؟ عالم وہ ہوندے نے، عالم صحابہ دی نگاہ دے اندر انہاں نوں آکھیا جاندا ہے کہ جو کچھ جان دے نے، جو پڑھ لیا ہے، جو علم حاصل کر لیا ہے، وہ دے اوتے عمل کرتے ہیں. اور یہ ہوئی صحابہ کرام دی تعلیمات نے، یہ ہوئی انہاں دا درس ہے. صحابہ فرماؤندے نے اساں ایک آیت قرآن پاک دی پڑھدے ساں، دوسری آیت اس وقت تک نہیں ساں پڑھدے جب تک اس پہلی آیت تے ساڈا عمل نہ پورا ہو جاوے. گویا علم جو ہے یہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ساتھ عمل آئے. بغیر عمل کے علم مکمل نہیں ہے. الذین یعملون بما یعلمون. حضور علماء انہوں نے آکھیا جاندہ ہے، وہ لوگ علماء ہوندے نے کہ جو کچھ جان دے نے او دے اتے بول دے نہیں جے، او دے اتے عمل کر دے، او عالم ہوندے. اور یہ ہوئی ایسے ہی لوگوں دا تذکرہ مولا سونے نے اپنے قرآن وچ فرمایا. یہ گل تاں سمجھائیے تاکہ ونڈ ہو جائے. یہ فرلو مال سارا نکل جاوے تو خاص ہی رہ جائے. اج کل تے یہ آیت پاک پڑھی اسے واسطے جاندی ہے جنہیں اپنی شان بیان کرنی ہوئے نا وہ کرسی تے بہ کے یہ ہوئی آیت پڑھ چھڑدا ہے میں بھی عالم. لیکن نہیں،
فرق ہے۔ ایک وہ لوگ نے جڑے اپنے آپ علماء کھواؤندے نے مگر نہ انہاں دے دل دے اندر خوف خدا ہے نہ شرم مصطفیٰ ہے اور نہ انہوں شریعت محمدیہ دی غیرت ہے۔ اپنی عزت نو شریعت دی عزت تو پہلا رکھ دے لے وہ کی عالم ہے؟ وہ کوئی عالم نہیں جنہیں اپنی عزت نو عزت شریعت مصطفیٰ دے مقدم رکھیا ہوگا۔ علماء وہی ہوندے نے کہ جڑے شریعت رسول دی خاطر اپنی عزت، اپنی جان، اپنی اولاد، وطن، جائیداد سب کچھ دات لا چھڑ دے لے۔ وہ کہندے نے جے سارا کچھ جاندا ہے پیا جاوے لیکن یار دا حکم نہ جاوے۔ یہ انہاں لوگاں دی گل ہے، انہاں لوگاں دا ذکر خیر۔ سناواں قرآن ارشاد ربانی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ایویں نہیں، ذرا ذوق نال بول، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ مولا سونا فرماؤں ہے، فرمایا انما دا معنی ہوندا ہے صرف، انما یخشی اللہ صرف اللہ تو ڈر دے لے، من عبادہ او دے بندیاں چوں، یعنی رب سونے دے بندیاں چوں، رب دی مخلوق دے وچوں جے اللہ تو ڈر دے لے۔ مولا سونا فرماؤں ہے صرف علماء ہی ڈر دے لے۔ انما صرف علماء ہی ڈر دے لے۔ کی مطلب ہے؟ مولا سونے نے اتھے خاص لوگاں دی شان بیان فرمائیے، نال پھر جناب والی خالی علماء نہیں آیا، العلماء علماء کھانے سارے عالم وچ آ جان گے، لیکن عربی دا قانون ہے جدوں الف لام کسے کلمے تے داخل ہو جاوے وہ کلمہ عام نہیں رہندا، خاص ہو جاندا ہے۔ جدوں علماء کھانگے سارے علماء مراد ہو جان گے۔ مولا سونے نے علماء نہیں فرمایا، العلماء فرما کے دسیا ہے کہ خاص علماء نے جڑے اللہ دی مخلوق دے وچوں اپنے رب سونے دا خوف رکھ دے، وہ خاص نے، وہ تھوڑے نے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خاص تھوڑے لیکن جڑے خاص نے وہ اپنے رب سونے تو پوری مخلوق نالو ود کے ڈر دے لے، یعنی پوری مخلوق دے وچوں اور رب سونے دا خوف چوکھا رکھ دے لے، ڈردے چوکھا لے۔ کیوں؟ اس واسطے وہ جان دے لے، علم رکھ دے لے، قبر نو جان دے لے، آخرت نو جان دے لے، حشر نو جان دے لے، حساب و کتاب نو جان دے لے۔ انہاں علم پڑھیا ہے شریعت مصطفیٰ دا، تا کر کے باقی لوگاں دے نالوں رب سونے دا خوف چوکھا رکھ دے لے۔ تے جڑے خوف چوکھا رکھ دے لے، جڑے ڈردے چوکھے لے، مولا سونے لے پھر انہاں نو باقی مخلوق نالوں فضیلتاں وی چوکھیاں دتیاں نے۔ چونکہ وہ خوف زیادہ رکھ دے لے، ڈردے زیادہ رب سونے تو۔
وہ ہر ویلے عذاب اور وہ پکڑ تو ڈردے رہندے نے. اس ڈر تے خوف دی وجہ نال مولا سونے نے انہاں نو انعام عطا فرمایا. ایک تے انہاں لوگاں دا ذکر خیر مولا نے اپنے قرآن وچ فرما چھڈیا ہے. دوسرا جتنے بھی فضائل آوندے نے جتنے بھی فضائل دا ذکر آوندا ہے قرآن مجید دے اندر یا احادیث نبوی دے اندر ایسے ہی علماء دا آوندا ہے. او علماء عام نہیں وہ خاص علماء نے. میرے پاک نبی سرور نے فرمایا عالم نبی پاک دی شریعت دا عالم سونے نبی نے فرمایا عالم او بندہ عالم او لے علماء او لے جنہاں واسطے صرف بندے نہیں جانور نہیں پرندے نہیں. میرے سونے نبی نے فرمایا تری دیاں مخلوقاں خشکی دیاں مخلوقاں کی مطلب ہے جانور چرند پرند زمین تے ٹردیاں کیڑیاں بھی علماء واسطے بخشش دیاں دعاواں کردیاں نے. یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی فرمایا علماء دا وہ گروہ ہے وہ جماعت ہے کہ جنہاں واسطے دنیا کائنات خشکی تری جنگلاں دے جانور سمندر دیاں مچھلیاں کیڑیاں ہر وقت دعا کردیاں نے مولا سونا یہ خیر فرما. آ ویکھتے سی او اپنے رب تو ڈرے نے انہوں نے اپنے رب دا خوف رکھے اور رب سونے نے پوری مخلوق نو انہاں دا تابع دار بنا دیا. ہر دی مہار ہر مخلوق دا قبضہ خالق دے ہاتھ جو ہویا. پھر جیڑا اوندے تو ڈردا ہی اوندے تو خوف رکھدا ہی مولا سونا پھر ساری مخلوق دے اندر ساری مخلوق دے دل دے اندر او دا خوف پا چھڈدا ہے. توجہ نہیں یہ فرمائی. دوسری حدیث دے اندر آندا ہے سونے نبی نے فرمایا عالم دی شان وے عابد ساری رات عبادت کرے عابد ساری رات عبادت کرے ساری رات سجدے دیندا رہے نفلاں پڑھدا رہے رب سونے دی عبادت کردا رہے شریعت مطہرہ دا عالم ستا رہے. میرے سونے نبی نے فرمایا او دی عبادت نالوں اے دا سونا افضل برابر بھی نہیں برابر نہیں. او عبادت کرے عالم سمے فرمایا اس کا سونا جو ہے عابد کی عبادت سے افضل ہے. کیوں وہ دل چ رب دا خوف چوک ہے. وہ ڈردا زیادہ ہے وہ دل چ رب دا خوف چوک ہے. وہ ڈر تے خوف دی وجہ نال مولا سونے نے یہ عظمت عطا فرما چھڈی. تیسری حدیث باغ دے اندر آندا ہے میرے سونے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جس بندے نے عالم نو ویکھیا ہے شریعت عالم نو ویکھیا ہے سونے نبی نے فرمایا گویا انہیں میں محمد نو ویکھیا ہے اور جنہیں میں محمد نو ویکھیا ہے انہیں خود رب نو ویکھیا ہے. ایڈی شان ایڈی شان.
توجہ ہے یہ جڑا آیا نا کہ جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے رب کو دیکھا، اللہ کو دیکھا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی کوئی خدا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو مجھ محمد تک پہنچ جائے گا وہ خدا تک بھی پہنچ جائے گا. اس کا یہ معنی توجہ نہیں جو فرمائی. یعنی جیڑا میرے تک کپڑا ہے وہ جنہیں مینو ویخ لیا ہے میرے تک اپڑا ہے وہ رب سونے تک بھی اپڑ جائے گا. اور میرے تک اپڑن کا ذریعہ سونے نبی نے اشارہ فرمایا فرمایا میری شریعت دے علماء نے. اور یہ جتنیاں فضیلت عظمتاں دا ذکر آیا قرآن مجید دے اندر مولا سونے نے جنہاں علماء دا ذکر خیر فرمایا ہے حدیث پاک دے اندر جڑے علماء جنہاں دیاں فضیلتاں آئیاں نے یہ کون نے کیڑے علماء نے یہ ایسے علماء نے یہ علماء نے جنہاں دی جھلکی میرے اعلی حضرت امام محمد رضا چ نظر آوندی ہے. آپ دا شمار بھی ایسے ہی علماء میں. توجہ نہیں جو فرمائی. ہاں جی ایویں نہیں خالی فضائل نہیں. پھر ویکھ او مولا سونے نے فرمایا اے ڈردے چوکھے نے اے خوف چوکھا رکھدے نے. پھر جیڑا بندہ رب سونے تو ڈر جاوے نا خوف رکھدا ہوئے مولا سونے دا مولا سونے نے او دا ایک ہور بھی اعلان فرمایا. قرآن سناواں سورۃ الرحمن ارشاد ربانی نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. مولا فرماؤں وہ جڑے ڈردے نے جڑے خوف رکھتے ہیں اساں انہاں نوں دو جنتاں دیاں گے باقیاں نوں ایک تے جڑے خوف والے نے انہاں نوں دو جنتاں دا کی مطلب ہے ایک جنت عطا فرماواں گے نال اپنی زیارت عطا فرماواں گے. یہ عام علماء نہیں ہے بھائی. یہ ان کی بات نہیں ہے جو پیسے ٹکے پہ بک جاتے ہیں. یہ وہ علماء نہیں ہے کہ جڑے جناب علی تھبے لے کے تے اپنا مسلک تے مذہب ویچ چھڑ دے. تے دنیا دی خاطر اور دنیا داراں دی خاطر اپنا مسلک تبدیل کر لیندے نے مذہب تبدیل کر لیندے نے دین مصطفیٰ نو دین دے مسائل نو تبدیل کر چھڑدے نے. یہ وہ علماء نہیں ہے. او علماء تے او نے میرے سونے نبی نے فرمایا کہ جس عالم دے علم تو امت نو فائدہ نہیں ہویا او دا تھان ٹھکانا پتہ ہی میرے مدنی کریم نے کی دسیا. سونے نبی نے فرمایا وعالم لم ينتفع بعلمه. یہ اس حدیث پاک دا حصہ ہے جدے وچ چند لوگاں دا ٹھکانہ میرے مدنی تاجدار نے جہنم دسیا. وہ کون لوگ نے؟ آقا انعامدار فرماندے ہیں
فرمایا انا شد الناس عذابا یوم القیامہ من قتل نبیا او قتلہ او قتل احد والديه والمصورون وعالم لم ينتفع بعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام سونے نبی نے فرمایا کالے لوگ قیامت والے دن سخت عذاب چون گے کیڑے گنے لے شمارا فرمایا من قتل نبیا جیڑا نبی دا قاتل او قاتلہ یا جیڑا نبی دا مقتول ہے کی مطلب جیڑا نبی نو مارے یا او جنوں نبی مارے نبی دا قاتل تے مقتول دونوں او قاتل احد والديه او بندہ جنہیں والدین دے وچوں ایک نو قتل کیتا ہے یعنی یا ماں دا قاتل یا باپ دا قاتل والمصورون مصور لوگ وعالم لم ينتفع بعلمه اے حصہ اس حدیث پاک دا میرے مدنی تاجدار نے فرمایا او عالم جدے علم تو میری امت نے فائدہ نہیں حاصل کیتا او عالم بھی نبی دے قاتل نال ہوے گا اندازہ کر کت نبی دا قاتل کت نبی دا قتل ایڈا وڈا جرم نبی نو قتل کرنا پاک نبی سرور نے فرمایا جتھے نبی نو قتل کرن والا ہوے گا شریعت دا عالم جنہیں اپنے علم تو امت نو فائدہ نہیں پہنچایا اے بھی اسے قاتل دے نال ہی ہوے گا ان علماء کی بات نہیں ہے بھائی انہاں دے تے کرتب ویکھیے تے بالکل اس حدیث پاک دی ذات دی چاہندے نے وکن والے دین نو ویچن والے دین نو جناب علی تبدیل کرن والے تے چند ٹکیاں دی خاطر حدیث قرآن نو بدلن والا عالم نہیں ہوندا جنہ علماء دا ذکر خیر قرآن وچ مولا نے فرمایا او علماء اعلی حضرت امام محمد رضا ورگے توجہ نہیں جی فرمائی ویکھتے سی آپ دی سوانح حیات دی کتاباں وچ لکھیا کر اتھے دنیا دی عظمت وکھری ہے اگر دین نو ویچے دین نو کرے خراب امت نو کرے خراب امت نو پہنچاوے نقصان تو پھر ٹھکانہ کی ہے پھر نبی دے قاتل نال توجہ نہیں جے فرمائی پھر کی ٹھکانہ ہے پھر نبی دے قاتل نال تے جے علم پڑھ کے شریعت دے دیوے پہرا اور شریعت رسول دی خاطر جان دی لاوے بازی اپنا سارا کچھ کرے قربان پھر ٹھکانہ کیے پھر ایک جنت نہیں دو جنت نے اور آپ دا جڑا ذکر خیر اور آپ دا جڑا شمار خاص اس علماء دی خاص جماعت دے اندر جڑا یہ کہہ رہے ہیں او دے اوتے دلیلن گل سنا رہے ہیں شامی ایک شام دے بزرگ گزرے نے فرماؤندے نے میں گیا مدینہ شریف روضہ رسول کی حاضری دے کے آ کے سو گیا ستاں دے
نصیب جاگ پہ آپ فرماؤندے نے فرمایا کی ویکھنا وا اپنے آپ بارگاہ رسالت وچ پاؤنا یعنی خواب دے اندر ویکھ رہا ہوں میں بارگاہ رسالت دے اندر بیٹھا ہوں نبی پاک سرکار بھی بیٹھے نے صحابہ بھی بیٹھے نے لیکن سکوت تاری ہے خاموشی تاری ہے آپ کوئی گل نہیں فرما رہے صحابہ بھی خاموش بیٹھے نے اور آمنہ دے لال بھی خاموش بیٹھے نے جدو میں خاموشی ویکھی ہے میں پوچھیا وے یا رسول اللہ اے خاموشی اے سکوت اے دسدا ہے اے دلالت کردا ہے جویں تساں کسے دا انتظار فرما رہے ہو کہ او آوے تے پھر کلام شروع ہوے پھر گل بات شروع ہوے میرے آقا نامدار فرماؤندے نے فرمایا ہاں ایویں ہی انتظار وچ بیٹھے ہیں آپ فرماؤندے نے او شامی بزرگ فرماؤندے نے فرمایا میں پوچھیا وے یا رسول اللہ کینا دا انتظار پہ فرماؤندے ہو کون آن والا ہے میرے آقا نامدار فرماؤندے نے فرمایا اساں احمد رضا دا انتظار کر رہے ہیں احمد رضا رہا ہے احمد رضا دا انتظار کر رہے ہیں بزرگ فرماؤندے نے فرمایا یا رسول عرض کی تھی یا رسول اللہ اے کون ہے اے کیڑی ہستی ہے اے کتھے رہندے نے میرے آقا نامدار فرماؤندے نے فرمایا اے بریلی دی سرزمین تے رہن والا ہے بریلی دی سرزمین دے ہندوستان دے اندر اے رہن والا ہے اج اساں او دا انتظار پہ فرماونے ہاں بزرگ فرماؤندے نے فرمایا اتنی گل سنیے تے اکھ کھل گئی ہے آپ فرماؤندے نے تہجد دا ویلا سی میں اٹھیا تہجد پڑھی ہے تہجد پڑھ کے تے ٹر پیا ہندوستان والے تیاری بن لئیے میں کیوں اس واسطے او جنہاں دا انتظار سید الانبیاء پہ فرماؤندے نے ویکھاں دے صحیح ہے کون آپ فرماؤندے نے فرمایا اتفاق دے نال تاریخ سی 25 سفر دی فرمایا جس صبح نو میں اٹھیا نا تے 25 سفر دی تاریخ سی قربان جاواں آپ جناب والی سفر کردے کردے آخر کار اپڑ گئے لیکن فرماؤندے نے جدو میں اپڑیا وا کوہرام مچیا ہویا سی لوگاں دا ہجوم سی میں ویکھ کے حیران ہو گیا میں لوگاں تو پوچھیا او یار لوگ کیوں جمع نے یہ کیوں کوہرام مچیا ہویا ہر پاسے شور برپا ہے تے جناب والی ہر بندے دیاں اکھاں نم نے ہر بندے دیاں اکھاں روندیاں پیاں نے وجہ کی ہے آپ فرماؤندے نے جدوں میں بریلی پڑ گیا وا اوتھے جا کے پتہ لگا احمد رضا دا انتقال ہو گیا ہے پھر اس خواب دی تعبیر میری پوری ہوئی جڑا رات نو خواب ویکھ کے ٹریا سا او دی تعبیر پھر مینوں پوری لبھی کی یعنی رات نو میں ویکھیا ہے سید الانبیاء انتظار فرما رہے ہیں آپ تے جان دے اج ساڈا فلانا غلام ہونا ہے آپ تے جان دے
آپ سے پھر اپنے غلاموں سے نگاہ رکھ لے توجہ نہیں جو فرمائی فرمایا اتے جا کے پھر مینوں اس خواب دی تعبیر جڑی ہے نا اتے جا کے مکمل ہوئی کہ اس سید الانبیاء سرکار جڑا انتظار فرما رہے سن تے جڑا مینوں آپ نے جناب پیشن گوئی پہلے ہی فرما چھڈی دس چھڈیا کہ ایسا احمد رضا دا انتظار کر رہے ہیں وہ یہ ہوئی سی کہ اج بریلی دا چند جڑا ہے وہ اج غروب ہونا سی اج انہیں جانا سی تے فرمایا پھر میں آپ دی زندیاں تے آپ دی صحبت نہ مل سکی آپ دی ملاقات نہ ہو سکی لیکن آپ دے جنازے دے اندر میں ضرور شامل ہویا کیوں اس واسطے کہ جس ہستی دا انتظار آون دا انتظار پاک نبی اور پاک نبی دے پاک صحابہ فرما رہے ہیں تو یار کیوں نہ ہوئے انہوں دا جنازہ پڑھ لیتا جائے اس بندے دا جنازہ ہی میری بخشش دا سامان بن جائے او لوگ خدا دی قسم کر کے آنا وہ جڑے ٹرن دھرتی تو جڑے دنیا تو ٹرن تے انتظار دے اندر خود سید الانبیاء بیٹھے صحابہ بیٹھے وہ ایویں تے نہیں نا وہ کیوں انتظار ہو رہے ہیں اس واسطے ہو رہے ہے کہ جنہیں ساری زندگی ساری شریعت تے پہرا دیتا ہے کہ وال برابر بھی ڈنڈی نہیں ماری تے لوگاں نے پچھلے 100 سال تو جیڑیاں دین دے اندر خرافات تے رسم و رواج داخل کر لئیاں سن او آپ نے آ کے جنابے والی انہاں نوں کڈیا انہاں نوں کڈ کے تے پھر صحیح دین اپنایا اور دوسری گل یہ بھی آپ دی سمانے حیات دے اندر لکھی پئی جڑی گل سمجھا رہا ہوں نا انما یخشى اللہ من عباده العلماء کہ العلماء خاص لوگ ان خاص لوگوں کے ہی میرے آلہ حضرت کا شمار ہے اس گل دے اوتے دوسری دلیل یہ بھی آپ کی سوانح یاد دیا کتاباں لکھیا پیا آپ اپنی مسرت شریف سے بیٹھے سن تے جناب برطانیہ والوں نا 2 انگریز آئے انہوں نے آخیا یار بڑا چرچا سنیا ہے مسلمانوں کا ایک عالم ہے تے ڈردا نہیں تے گل بھی بڑی سیدھی کرتا ہے تے علم بھی بڑے رکھتا ہے تے ہے بھی بڑا سچا ہے بھاویں ساری حکومت ہے لیکن او دے دل دے اندر ساڈا خوف کوئی نہیں وہ جتھے ساڈے خلاف گل آوے لکھنی ہوے تو لکھ چڑھتا ہے کرنی ہوے تو کر جاندہ ہے وہ ساڈیاں عدالتوں بھی برا بھلا آخر وہ اساں مسلمانوں دیا کتاباں دے اندر ایک گل پڑھی ہے کہ جڑے عالم ہوندے نے نا جڑا حق دا عالم ہوندا ہے وہ پوری کائنات دی زبان سمجھ جائے کی مطلب ظاہری زبانہ تے بھاویں عبور نہ ہوئے لیکن باطنی طور تے اتنی قوت رکھتا ہے کہ وہ جانوراں دی بولی بھی سمجھ لے وہ اس گل نو لے کے تے ٹر پے آئے میرے آلہ حضرت سرکار اپنی مسند دے بیٹھے آ کے سوال کر دے لیں کہیں نے
تو عالم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ الحمدللہ کہیں دے لیں اگر تو عالم ہے، ساڈا سوال ہے کہ جڑا عالم ہوندا ہے تھوڑے مذہب اسلام دیا کتاباں لکھیا ہوا ہے، جڑا عالم ہوندا ہے وہ جانوراں دی بولی بھی سمجھدا ہے، بندیاں دی بولی بھی سمجھدا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سونے دے فضل نال سمجھ لو، اتفاق ایسا بنیا ہے، اتفاق ایسا بنیا ہے، ادھر گل پی آئی ہے ادھر جنابے والی اتوں اڈدیاں اڈدیاں دو کونجاں گزریاں نے تے بولی پہ کردیاں نے آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال۔ قربان جاواں انہاں جدوں ویکھیا کونجاں پہ جاندیاں نے، انہاں پوچھیا اے احمد رضا اگر تو بولیاں سمجھنا ہے دس کونجاں کی پہ آکھدیاں نے، یہ کی پہ بولیاں کردیاں نے؟ آپ نے فرمایا ایک کونج دوسری کونج نو پہ کہندی ہے ہالی وڈ ہالی وڈ ہالی چل۔ پچھلی وادی دے اندر جدوں اتریاں سا میرے پیر وچ کنڈا لگ گیا سی جدی وجہ نال میرے کول جلدی نہیں اڈیا جاندا، طاقت نال نہیں اڈیا جاندا، تو ہولی اڈ تاکہ میں تیرے نال نال رلدی جاواں۔ آپ نے فرمایا پچھلی کونج اگلی نو یہ گل پئی کر دی ہے جناب والی انگریز دے ہاتھ دے اندر بندوق تیر یا جیڑا بھی اسلحہ سی انہیں نشانہ بنیا جناب والی پچھلی کونج نو مار گرایا۔ پچھلی کونج جدوں مر کے ڈگی ہے انہیں مشاہدے واسطے جا کے ویکھیا ہے، ویکھدا ہے واقعی کونج دے پیر وچ کنڈا وجیا سی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ انہیں جدو یہ واقعہ ویکھیا نا انہیں آخیا یار یہ ہوئی شاید ویکھن آئے سا تسلی ہو گئی ہے بندہ ٹھیک ہے پھر سانو بھی اپنے نال دا بنا سا۔ توجہ نہیں جی فرمائی کہ بلا یہ شانہ ایویں نہیں لبدی، یہ قرآن ایویں نہیں بولدا، احادیث نبوی علماء دی شان ایویں نہیں بیان فرماؤندیاں۔ وجہ کی ہے، سبب کی ہے شان دا؟ علماء جڑے جناب علی 20 تے 25 تے 30 سال پڑھدے لیکن پھر بھی نہ انہوں علم دی سمجھ آؤندی تے نہ وہ عالم بن سکتے۔ او صحابہ دی تعریف دے مطابق الذین یعملون بما یعلمون، یعنی اس زمرے چ نہیں آ سکتے، نہیں بن سکتے۔ او دی وجہ کی ہے؟ او دی وجہ یہ ہوئی ہے مولا سونے نے پہلی چیز رکھی ہے خوف، کہ علماء ساری مخلوق نالوں ساری مخلوق دی بنسبت اپنے رب تو چوکھے ڈر دے۔ ایک او خوف اور دوسرا دل دے اندر خوف رکھ کے شریعت مطہرہ دے اوپر پہرا دینا۔ اور قبلہ جدو بندہ شریعت مطہرہ دا چوکیدار تے پاسمان ہوئے تے پہرا دے نا تے ایک دوست ہوندا ہے تے ایک دوست دے مقابلے چ 1000 دشمن ہوندا ہے، اے دنیا دشمن بن جاندی ہے۔ کی کفار، کی یہود، کی نصارا،
کی نیچری کی عیسائی پھر سہ دشمن نکل آؤں ادھر جان دا خوف ادھر مال دا خوف وطن دا خوف اولاد دا خوف اس سارے خوف پیچھے رکھ کے رب سونے دے خوف نو اگاں رکھ کے شریعت دی چوکیداری تو قدم نہ ہٹاونا یہ سبب ہے علماء دی شان دا اور جنہاں یہ کام کیتا ہی نہیں وہ جنہاں ساری کمائی ویچ دیتی ہے جنہیں شریعت کا ہی سودا لا دیتا ہے وہ جنہیں دنیا دی خاطر شریعت رسول دا سودا کیتا ہے مسئلے وٹائے نے مسئلے نو بگاڑیا ہے یا اپنے آپ نو بچان دی خاطر قبلہ جنہیں مسیت بچائی ہے تو شریعت نہیں بچائی ہاں جی اج کل دے امام خطیباں نوں آکھو نا یہ ساڈا یہ پکی گل ہے میرے مرشد دا مرید ہوے یعنی چشتی ہوے تے علم بھی رکھدا ہوے وہ باہر کسی مسجد دے اندر نہ 6 مہینے تو نہ خطیب رہ سکتا ہے نہ امام رہ سکتا 6 مہینے ٹپن گے کمیٹی والے بھی تنگ پھر نمازی بھی وہ وجہ کی ہے پتا جی وہ وجہ یہ ہوئی ہے یہ مسیتاں نہیں بچاؤ یہ میرے مرشد دی نگاہ خاص کا صدقہ جدو دین بچان دی گل کرتے ہیں تے اکثریت انہوں نے جڑے مسیتاں بچاؤ والے لوگ ہی آتے ہیں یار یہ نواں مولوی آ گیا او پھر جناب پہلا خوف یہ دین گے مولوی صاحب جے مسلے سے رہنے تے پھر یہ مسئلہ انج نہیں چلے گا جی میں تو کیتا ہے تے جے مسئلے تے تو پکا رہے ہوں تے پھر مسلح نہیں ہو رہنا پھر تیاری وٹ قبلہ یہ گل کی جڑے چھوٹی سطح تے نے چھوٹی سطح تے انہوں نے اس قدر دشمن نے 6 مہینے تو اگاں نہیں جان دے تے جیڑا امام اہل سنت دے درجے تے فائز ہو گئے توجہ نہیں جے فرمائی ہائے 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 آپ نے جدوں حکومت برطانیہ دے خلاف فتوا دیتا نا تے آپ نے فرمایا اساں انگریزاں دیاں عدالتاں نو انصاف والیاں عدالتاں نہیں سمجھدے اے ظلم دیاں عدالتاں نے ایتھے مسلماناں نو انصاف نہیں مل سکدا آپ نے جدو یہ فتوا دیتا نا تے پورے برطانیہ دیا اکھاں کھل گئی انہاں آخیا ہوئے ساڈیاں عدالتاں غلط کہن والا ساڈے کوٹ کچہریاں غلط کہن والا انہاں آخیا جاؤ پھڑ لو احمد رضا نو اندر کر دیو جدو برطانیہ دے ملازم چپڑا سی انہاں دے جناب علی وفادار کتے انہاں دی ہڈیاں دے پلن والے جدو اپڑے لے انہاں آخیا اساں احمد رضا نو پھڑن آئے ہیں برطانیہ دی طرفوں آئے ہیں لیکن ایک گل ہے اس ویلے دی قوم بھی غیرت مند سی
ہاں جی اس ویلے دی قوم بھی سمجھدی سی کہ جڑے علماء نے جنہاں نے سانو نبی پاک دی شریعت دسی ہے سانو ہدایت والے پاسے لے کے گئے نے سانو جناب والی گندگی چوں کڈیا ہے جہالتاں چوں کڈ کے تے شریعت والے پاسے لے کے گئے نے انہاں دا حق ہے ساڈے نال انہاں دیاں جاناں نوں بچان واسطے اساں اپنیاں جاناں لانیاں نے او قوم بھی وفادار سی خدا دی قسم کر کے آنا پورا بریلی کٹھا ہو گئے انہاں کہیا پہلے ساڈیاں لاشاں تو ٹپو گے پھر احمد رضا تک اپنا اور میرے اعلی حضرت نے فرمایا ہوئے جاؤ جاؤ اپنے مالکاں نوں تے اپنے بادشاہاں نوں کہہ دیا جے کہ اگر احمد رضا دا انصاف کرنا ہے تے اساں دے پہلے آکھی بیٹھے ہیں تہاڈیاں عدالتاں کچہریاں وچ انصاف نہیں ہے اگر احمد رضا دا انصاف کرنا ہے تے احمد رضا دا انصاف رسول دی کچہری چ ہوے گا برطانیہ دی کچہری فرمایا گولی مارنی ہے تو مار دو مار دیو سولی چاڑ لگے چاڑ دیو لیکن اساں اپنی گل تو نہیں پھر سکتے توجہ نہیں جو فرمائے ہاں اساں اپنی گل تو نہیں پھر سکتے اس واسطے آپ فرماؤں نے فرمایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں خدا دی قسم کر گیا نا جڑے جس پاسے رخ فرمایا سکے بٹھا دیے قبلہ اتنے خطرات اتنی قربانیاں اتنے دشمن اور جناب اتنے حاسدین منافقین جانی دشمن ایمان دے دشمن اتنے خطرات دے اندر جیڑا بندہ اپنی راہ تے قائم رہ جاوے نا تے قدم پیشان ہٹاوے خوف نہ کھاوے گھٹنے نہ ٹیکے جھکے نہیں اپنی گل تے پکا رہے اسے نو امام احمد رضا آکھیا جاندا ہے ہاں یہ شانہ ایویں نہیں لبدی پیشاں چل وڈے وڈے اماماں دے حالات اکثر امام جیلوں فوت ہوئے اکثر امام شریعت دے اپنے وقت دے امام جیلوں فوت ہوئے کوئی جناب علی کوڑیاں نال فوت ہویا ہے کوئی جیل فوت ہویا ہے کوئی کالے پانی فوت ہویا ہے کوئی سولی دی موت فوت ہویا ہے لیکن پھر بھی انہاں اپنے آپ ٹنگ دیتا ہے اپنے آپ ٹنگوا دیتا ہے لیکن مسئلہ نہیں تبدیل توجہ نہیں جو فرمائی ہائے 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 قربان جاواں امام احمد بن حنبل ادو یہ فتنہ کھڑا ہویا سی کہ قرآن مخلوق
آپ نے آواز اٹھائی سی قرآن مخلوق نہیں اللہ دا کلام ہے. قربان جاواں آپ نو بلایا گیا، آپ نو بلایا گیا. وقت دا امام کوڑے مارے گئے، کانڈ مبارک سرخ ہو گئی، لہو لہان ہو گئی. قربان جاواں لوگاں نے آکھیا حضور تساں شریعت دے امام ہو، اچھی طرح جان دے ہو، وقتی طور تے کہہ دے ہو، وقتی طور تے کہہ دے ہو، اتو کہہ دے ہو. اے بادشاہ بڑا ظالم ہے، اتو کہہ دے ہو قرآن مخلوق ہے. آپ نے فرمایا نہ ڈھڈو کہہ سکتے ہو نہ اتو کہہ سکتے ہو. نبی دی شریعت دی خاطر امام احمد جان دے سکتا ہے پر مسئلہ نہیں بتا سکتا. فرمایا کی ہوئے گا کوڑے کھاندے کھاندے مر جاواں گے. فرمایا کوڑے کھا کھا کے مر جاواں گے. لوگ یہی آکھن گے نا وہ یار شریعت دا عالم سی اپنے موقف تے ڈٹ کے مر گیا. توجہ نہیں جو فرمایا پیچھا ہٹنا خسریاں دا کام ہوندا ہے، علماء دا کام نہیں ہوندا. ہائے 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 اتنیاں تکلیفاں امام اعظم اور جنہاں دی تقلید کرنے والے اپنے آپ حنفی اکھواؤں گے. آپ نے کنا عرصہ جیل کٹی. میرے فضل حق خیر آبادی علامہ فضل حق خیر آبادی عاشق رسول وقت دا امام ایڈا ظلم ہویا آپ انہاں گلیاں صاف کرن تے لا دتا سی. تو گلیاں صاف کریا کر تے گلیاں دے وچوں جناب والی گند چوک کے تے پاسے سٹ کے آیا کر. آپ گلیاں صاف کرتے رہے، گند چکتے رہے، لیکن آپ سرکار نے جڑا فتوا دیتا سی مردے دم تک فتوا نہیں واپس فرمایا. فرمایا کی ہویا گند صاف کر دیں کی ہویا انہاں کتیاں کول ساڈی قدر نہیں ہے. اور پر جنہاں دے ٹکڑیاں دے پلے ہاں وہ تے ویکھدے پے نے نا، انہاں دی بارگاہ تے قدر ہے نا، وہ تے نہیں نہ گوانی. قبلہ یہ جتنے بھی آئے نا انما یخشى اللہ من عباده العلماء جنہ علماء انہاں دی گل وحدہ لا شریک نے فرمائیے وہ اے علماء جڑے چوکھے ڈردے نے. چوکھے ڈرن دا معنی کی ہے وہ رب سونے دا اتنا خوف رکھدے نے بھاویں ساری مخلوق ایک پاسے ہو جاوے، ساری مخلوق ایک پاسے ہو جاوے، انہاں دی ویری ہو جاوے، انہاں دی جانی دشمن بن جاوے، وہ پھر بھی مخلوق دا خوف نہیں رکھدے، وہ تے اپنے اللہ دا خوف رکھدے. اور جے دل وچ خالق دا خوف آ جاوے او دے دل وچ مخلوق دا خوف نکل جائے. توجہ نہیں جے فرمائی. او نہیں علماء دی جھلکی اللہ سونے نے اساں پچھلے ویکھے تے نہیں، انہاں دیاں سیرتاں پڑھیاں نے، انہاں دے احوال پڑھے نے، ویکھے تے نہیں تے جناب پتہ نہیں اوندی دنیا چ کوئی ویکھے گا یا نہیں. لیکن دور حاضرہ دے اندر خدا دی قسم کر کے آنا خانہ خدا دے اندر بیٹھ کے کہہ رہا وا انہاں علماء دی جھلکی اللہ سونے نے جے سانو وکھائیے تے فضل احمد دے رنگ چ
بلا ایویں نہیں تکلیفاں کٹنیاں پیندیاں نے ماراں کھانیاں پیندیاں اتنے بھی سلاخاں لگیاں نے تھلے بھی سلاخاں لگیاں نے نہ بندہ بہن جوگا نہ اٹھن جوگا نہ سجے ہل سکتا ہے نہ کھبے ہل سکتا ہے اے جناب سر دے اتنے ادھر منہ دے تھلے سلاخاں دے اندر رہ کے میرے چشتی فقیر نے اپنی گل واپس نہیں کی تھی کہ بلا یہ گل سوکھی نہیں ہے بڑی اوکھی گل ہے اج ممبر تے بہ کے قبلہ استاد چشتی صاحب اور دی سر مار لینا یا کٹ مار لینا یا پیر باہو دے دوڑے مائیے پڑھ لینا یہ بڑا سوکھا کام ہے لیکن اصل کام ہوئی یہ جنابے والی سولی دا پھٹا سامنے پیا نظر آتا ہے شیر دی شیری دا تاں پتہ لگتا ہے پھر بھی قائم رہے جتھے جی اتے لتاں کامب جان وہ شیر نہیں ہوتا شیر وہ ہوتا ہے پھٹا سامنے پیا نظر آتا ہے کہ جی میں اپنی گل تو نہ پھریا تو ٹنگ دین گے تو پھر اتے قائم رہے توجہ نہیں جی فرمائی اج لوگ یہ نہیں متھا لا لیں وہ میں انہوں آکھاں گا پہلے اتنی ہمت ہے اپنے اندر کٹھی کر لو توجہ نہیں جی فرمائی موت سامنے ویکھ کے سامنے موت ویکھ کے پھر برقرار رہ جانا تے جے جناب پھٹا سولی نظر آوے پھٹا نظر آوے یا لتر تے جناب کوڑا نظر آوے تے نال ہی پھر جانا تے جے کسی ہور نو ٹنگیا ویکھ کے لتاں کمب جان تے نال ہی بندہ پھر جاوے اونوں کون آندا اے شیر توجہ نہیں جے فرمائی او بندہ سی ایک تے اونوں بڑا شوق سی شیر سداون دا انہوں کسی مشورہ دیتا بھائی یار تو جڑا نا اپنی کانڈ دے اوپر شیر دی تصویر بنا لے مشورہ مان کے ٹر گیا جناب اس ویلے نا سوئیاں نال گد کے تے مصور جڑا نا تصویراں بناندے ہوندے انہیں مصور نو آکھیا انہیں آکھیا میری کانڈ تے شیر بنا لے انہیں سوئی چکی تے جناب انہیں جو کانڈ تے رکھی تے شیر اور ترا نکل گیا انہیں آخیا خدا دیا بنیا کروں گی انہیں آخیا شیر دا منہ بناؤ لگا انہیں آخیا منہ چھڈ دے باقی بنا کے انہیں سمجھیا بھی شاید سوئی منہ والے پاس ہی چبنی ہے انہیں جدو سوئی پچھا کر کے رکھی نا وہ پھر ترا نکل گیا انہیں آخیا ہوں کی کروں انہیں آخیا شیر دی پوچھل بنا لیا انہیں آخیا پوچھل چھڈ دے باقی سارا بنا انہیں جدو ہٹلے پاسے رکھی انہیں آخیا ہوں کی انہیں آخیا لتاں بنا لیا لتاں چھڈ دے باقی سارا بنا انہیں ایک وٹ کے سٹی انہیں آخیا یہو جہا شیر میں نہیں ویکھیا جہاں لتاں بھی نہ ہون تے پوچھل بھی نہ ہوے تے منہ بھی نہ ہوے جا اٹھ جا نسدا ہو قبلہ یہو جہا شیر اساں بھی نہیں ویکھے جنہ کو نہ غیرت ہوے نہ حیا ہوے نہ شریعت ہوے نہ رب دا خوف ہوے یہو جہے عالم ہی نہیں ہوندے جے لتاں تے پوچھل تے منہ تو بغیر شیر نہیں بن سکدا تے غیرت ایمان حیا تو بغیر عالم نہیں بن سکدا توجہ نہیں جے فرمائی ایتھے دوسریاں نو ویکھ کے لتاں کا وہ اقبال نہیں فرماوندا اقبال فرمایا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل کافر دی موت ویکھے تے لتاں کم جان دل کم کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مرے یہو جہ لوگ
گھٹ آتے ہیں صدیاں بعد آتے ہیں جنہاں دا ذکر خیر مولا سونے نے قرآن فرمایا العلماء یہی لوگ ہیں جنہاں نے اپنی ہر شے ویچیے پر دین نہیں ویچیا العلماء یہی ہیں العلماء وہ نہیں ہے جنہاں ہر شے بچائیے دین ویچے اپنی ہر شے بچائیے شریعت ویچیے پر اے علماء او نہیں ہیں او ہور تے کچھ ہو سکتے نے علماء نہیں ہو سکتے علماء او ہوندے نے جڑے دنیا جہان دی ہر شے تے ویچ چھڑدے نے پر شریعت نہیں ویچدے شریعت تے پہرا دیندے نے انہاں دے خوف اور پہرے دی وجہ نال مولا سونے نے انہاں نوں اے مقام دیتا ہے دنیا بھی عظیم دیتی ہے آخرت بھی عظیم دیتی ہے دنیا او دیتی ہے ستے رہن عابد دی عبادت نالوں افضل ہے انہاں دا دنیا تے رہنا بھی رحمت انہاں دا جمنا بھی رحمت انہاں دا دنیا تو جانا بھی رحمت خدا دی قسم کر کے آنا اے مولا سونے دی او رحمت نے او رحمت دے کھلے دروازے نے کہ جتھے بندہ لگا جاوے تے محروم نہیں لوٹ سکتا دعا کر اللہ سونا میرے استاد المکرم دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر قائم رکھے اور انہاں لوگاں دی روحانیت طیبہ دا صدقہ ساڈے صغائر کبائر معاف فرماوے وما علینا الا البلاغ